أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 سے ہو رہا ہے۔ ہم یہ آیت پہلے پڑھ چکے ہیں، البتہ کچھ باتیں میں نے اس آیت کے تحت ذکر کرنا ضروری سمجھا، اس لیے اس آیت کو آج دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا ذکر کیا، اوپر کی آیات سے وہ انعامات چل رہے ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، یہاں سے انعامات باری تعالیٰ کا ذکر شروع ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں کیسی دیں اور کس طرح بیان فرمائیں، اس کو دلیل کے طور پر تو ہم نے سمجھ لیا، مگر انعامات کے طور پر ہمیں یہاں سمجھنا ہے کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، آسمان سے پانی نکالنا ایک الگ نعمت ہے، اور فاخرج به من الثمرات رزقا لکم یہ دوسری نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، یہ تیسری نعمت الگ ہے، یہ تین الگ نعمتیں ہیں۔ وسخر لکم الانہار، اس کے بعد جب وہ نہریں بن جاتی ہیں تو نہروں کو بھی مسخر کر دیا۔ پھر عالم کے کائنات کے نظام کو وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، کہ ان کو مسلسل چلتے ہونے کی حالت میں ہم نے مسخر کیا۔ وسخر لکم اللیل والنہار، یہ 6 نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 7ویں نعمت آگے ہے وآتاکم من کل ما سألتموہ، اس کو تھوڑا سا میں نے سمجھانا تھا۔ وآتاکم، اور تم کو دی، اور تم کو دیا۔ آتاکم، آتا، آتا کا مطلب ہے دیا، ٹھیک ہے، عطا کرنا، ٹھیک ہے، وہ آتا کے لفظ سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آتا عطا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آتا عطا کرنا آتا ہے مگر کسی خاص الخاص چیز کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بغیر مانگے، بغیر مانگے جو دینا ہوتا ہے اس کے لیے لفظ اعطا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عطا عام طور پر اس چیز کے لیے آتا ہے کہ جو مانگ کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے اردو کے اندر تو اس کی کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے، البتہ عربی کے اندر اس چیز کی ڈفرینسیشن آتی ہے کہ کون سا لفظ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آتا کا لفظ جو ہے وہ عام ہے، اور اعطا کا لفظ جو ہے وہ خاص ہے۔ آتا کا لفظ بعض دفعہ کسی اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ خاص معنوں میں، بعض مرتبہ عام معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ آتاکم کے اندر یہ ہے۔ تو وہ آتاکم، اب اس کے اندر جو لفظ ہے من کلی، من کلی، تو من کو فی الحال چھوڑیے، اور جو ہے اس کو سمجھیے۔ وہ آتاکم کلی ما سألتم، کلی ما، ہر وہ چیز، سألتموہ جو تم اس سے سوال کرتے ہو۔ سألتمو، سألہ، سألہ کا مطلب ہے سوال کرنا، ٹھیک ہے، سألہ کا مطلب ہے سوال کرنا، اور سألتم کا مطلب ہے تمہارا سوال کرنا، ٹھیک ہے، اور سألتمو کا مطلب ہے تم سب کا سوال کرنا۔ فرق سمجھ آیا ہے؟ تو سألتمو کا مطلب ہے تم سب کا سوال کرنا، سألہ ایک فرد کا سوال کرنا، اور سألتم یا سألتا تیرا سوال کرنا،
سألتم تم سب کا سوال کرنا، اور سألتمو تم سب کا سوال کرنا، ہو اس سے، وآتاکم کل ما سألتم ہر وہ چیز جس کا تم نے سوال کیا، ہر وہ چیز جس کا تم نے سوال کیا، ہر وہ چیز جس کو تم نے مانگا۔ اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی جی؟ آتاکم کل ما سألتم، آتاکم اصل میں ہے کل ما سألتم، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ آگے بڑھوں؟ جو لفظ میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کے لیے یہ ساری تگدو کر رہا ہوں، تاکہ ہمیں قرآن کے صحیح معنی تک رسائی حاصل ہو سکے۔ ذرا جلدی سے بتائیے گا، سمجھ میں آ گیا؟ تو آتاکم من کل ما سألتم، تم کو عطا کیا، کل ما سألتم، یا کل ما سألتم ہر وہ چیز جو تم نے مانگی، ہر وہ چیز جس کا تم نے سوال کیا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں آ گیا ہر وہ چیز جس کا تم نے سوال کیا۔ Recording in progress. اب دیکھیے جی، آ، اب ہم نے یہاں تک سمجھ لیا، آتاکم کل ما سألتم، یہاں ایک لفظ آتا ہے من، من جو لفظ آتا ہے وہ تبعیض کے لیے آتا ہے۔ تبعیض سے گھبرانا نہیں، بلکہ تبعیض کا مطلب ہے بعضیت۔ اب یہ بعضیت کیا چیز ہوتی ہے؟ بعضیت کا مطلب ہے اسپیسیفیکیشن، یعنی کچھ خاص چیزیں، یعنی کچھ خاص چیزیں، یعنی کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے ادا کرتا ہے۔ سب چیزیں جو ہم مانگتے ہیں وہ اللہ رب العزت اپنی حکمت کی وجہ سے نہیں دیتا۔ بولوں گا یا اللہ مجھے موت دے دے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں دیتا۔ بعض دفعہ ہم صحت مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ اپنی حکمت کی وجہ سے نہیں دیتا۔ بعض مرتبہ ہم کوئی بد دعا کر جاتے ہیں، اللہ اپنی حکمت کی بنیاد پر نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے من تبعیض کے لیے آ گیا، جب من تبعیض کے لیے آ گیا کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا جی؟ تو اب ہمارا ترجمہ یہ تھا کہ تم کو وہ سب دیا جو تم نے مانگا، ٹھیک ہے؟ تو تم کو وہ سب دیا جو تم نے مانگا، اب سب نہیں دیا بلکہ سب میں سے کچھ حصہ دیا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم کو اس سب میں سے کچھ دیا جو تم نے مانگا۔ تو اب دیکھیں ایک لفظ سے معنی تبدیل ہو رہا ہے، جو میں ایسے نہیں سمجھا پا رہا تھا، تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی میں نے اسٹریٹجی آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تھوڑا سا آئیے میرے ساتھ، آپ اس کی تھوڑی سی ایک چھوٹی سی تفصیل ہے۔ بیضاوی کے حوالے سے یہ لکھی ہوئی ہے، اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بہت آسان ہے، اور آسان بھی نہیں بلکہ مزیدار قسم کی چیز ہے۔ جو کچھ اللہ سے مانگتے ہیں اور جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ ہم جو کچھ اللہ سے مانگتے ہیں اور جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں اللہ ہی دیتا ہے،
یعنی ہمارے پاس جس قدر بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی ہی عطا کی ہوئی ہیں. یہ مطلب نہیں کہ ہم جو کچھ بھی مانگیں وہ سب کچھ ہمیں دے دیتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ دینا نہ دینا اس کے اختیار میں ہے، اس کا فعل حکمت بالغہ پر مبنی ہے. البتہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور اتنا ہے کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. مگر اس کے باوجود انسان بڑا ناشکرا اور احسان فراموش ہے. کیسے کہ نعمتیں اللہ دیتا ہے مگر وہ ان کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے. مثلا یہ کہ بیٹا فلاں پیر نے دیا، شفا فلاں بزرگ کی نظر ماننے سے ہوئی، مصیبت فلاں ولی کی نیاز دینے سے ٹلی، وغیرہ وغیرہ. نیز اللہ کی نعمتوں کا شکر انسان کو اس کے احکام کی اطاعت کی شکل میں ادا کرنا چاہیے، مگر وہ سراسر نافرمان ہے. بیزاوی نے جو لکھا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے. فرماتے ہیں شاید مراد یہ ہے کہ تمہاری ضرورتوں کا جو تقاضا تھا اور تمہاری حاجتیں فطری طور پر جس چیز کی خواہش مند تھیں، وہ سب کچھ تم کو دیا، خواہ زبان سے تم نے مانگا ہو یا زبان سے نہ مانگا ہو. ٹھیک ہے. لفظ کل کثرت کے اظہار کے لیے استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. استغراق کے حقیقی مراد نہیں، جیسا کہ محاورے میں بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص سب کچھ جانتا ہے، یعنی بقدر ضرورت اس کے پاس ہر شخص آ گیا ہے، یعنی بہت سارے آدمی آ گئے. تو اللہ نے فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یعنی سب چیزوں کے دروازے ہم نے ان پر کھول دیے. مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا کی چیزوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے تھے، یعنی ان کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب کے دروازے ان کے لیے کھول دیے تھے. آگے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو گے تو گنتی پوری نہیں کر سکو گے. یعنی اس کے انواع و اقسام کو بھی نہیں گن سکتے، افراد کا تو ذکر ہی کیا ہے. تو یہ بات ہے جو اہم تھی اس کے اندر، جس کا ذکر کرنا میرے خیال میں ضروری تھا. تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها کے اندر یہ ساری بات آ جاتی ہے. امید ہے بات سمجھ میں آگی ہوگی. تو اس کے اندر ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو گے تو گن نہیں سکتے ہو. ٹھیک ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہ بات پوری ہو گئی کہ جو کچھ تم نے سوال کیا اللہ رب العزت نے تم کو دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر وہ بات بھی پوشیدہ آ گئی کہ جس چیز کا سوال نہیں کیا وہ بھی چیز اس کے اندر آ گئی کہ وہ آتاکم عام ہے. وہ آتاکم عام ہے کہ مانگو یا نہ مانگو، اس جس چیز کے جواب میں جو چیز دی جاتی ہے وہ آتاکم. جو اعطا کا لفظ ہے، شاید مجھ سے بتانے میں شروع میں غلطی ہوئی ہے، وہ اعطا کا مطلب ہے کہ مانگے گا تو جو دی جائے گی اس کے لیے لفظ اعطا ہے، عطا کرنا. ٹھیک ہے. جو مانگا جاتا ہے. اور عطا مانگے اور بنا مانگے. اردو میں یہ کسی بھی معنی میں استعمال ہوتا ہے مگر عربی میں یہ اسپیسیفیکیشن بہرحال تھوڑی بہت ہے. اگرچہ عام طور پر یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے دینے کے بارے میں، بس تھوڑا سا یہ فرق اصحاب لغات نے بیان فرمایا ہے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھا. تو آتاکم من کل ما سألتموہ، آگے سمجھایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو گے، لا تحصوها، تم ان کو گن نہیں سکتے. ان الانسان، بے شک انسان جو ہے،
لظلوم کفار، بے انصاف ہے، ناشکرا ہے۔ کچھ ضروری نصیحتیں اس آیت کے متعلق حضرات محدثین نے، مفسرین نے بیان فرمائی، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ان آیات کا صحیح ادراک ہم کر سکیں اور ان آیات کو صحیح طریقے سے ہم سمجھ سکیں۔ بزار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بزار حدیث کی ایک کتاب ہے، قیامت کے دن انسان کے 3 دیوان نکلیں گے، یعنی 3 ڈائریاں انسان کے لیے نکلیں گی۔ ایک میں نیکیاں لکھی ہوں گی، دوسرے میں گناہ ہوں گے، اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ یہ روایت ضعیف ہے، مگر زجر اور توبیخ اور سمجھانے میں استعمال ہوتی ہے، چنانچہ علامہ ابن کثیر اس کو لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا اٹھ اور اپنا معاوضہ اس کے نیک اعمال میں سے لے لے۔ جب وہ اٹھے گی لے گی تو اس سے اس کے سارے اعمال ہی ختم ہو جائیں گے، پھر بھی وہ یکسو ہو کر کہے گی کہ باری تعالیٰ میری پوری قیمت وصول نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ خیال کیجیے ابھی گناہوں کا دیوان یوں ہی الگ تھلگ رکھا ہوا ہے، اگر بندے پر اللہ کا ارادہ رحم و کرم کا ہوا تو اب وہ اس کی نیکیاں بڑھا دے گا اور اس کے گناہوں سے تجاوز کر لے گا، تو اس سے فرما دے گا کہ میں نے اپنی نعمتیں تجھے بغیر بدلے کی بخش دی۔ ٹھیک ہے جی، یہ نعمتیں اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر ہیں، کروڑہا اور صدہا۔ روایت کی سند ضعیف ہے۔ مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل وعلا سے دریافت کیا کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں۔ ذرا دیکھیے، جو لوگ شکر ادا ہی نہیں کرتے ان کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی پابندی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مشائخ کو اطلاع کیا کرے کہ میں کتنا شکر کی تسبیح کرتا ہوں، شکر اللہ کا کس قدر ادا کرتا ہوں، اس کا اپنا ایک معمول رکھے اور اس کی شیخ کو اطلاع کرے۔ شیخ کو اطلاع کرے گا تو ظاہری بات ہے اس میں فرق پڑتا ہے۔ فرمایا کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، شکر کرنا خود بھی تیری ایک نعمت ہے۔ تو جواب ملا کہ داؤد اب تو شکر ادا کر چکا، جب تو نے یہ جان لیا اور اس کا اقرار کر لیا کہ تو میری نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر بھی بغیر ایک نئی نعمت کے ہم ادا نہیں کر سکتے، تو اس نئی نعمت پر پھر ایک شکر واجب ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا خوبصورت بات چل رہی ہے اللہ رب العزت کی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، کہ یہ نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمتیں بھری ہوئی ہیں، ان نعمتوں پر شکر ادا کیا، ٹھیک ہے، تو اس شکر کے اوپر شکر ادا کرنا کہ اللہ نے یہ توفیق دی۔ آپ کو حیرت ہوگی، مجھے سب سے زیادہ مشکل یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ بھائی شکر ادا کرو۔ سب سے زیادہ مشکل ترین کام یہ لگتا ہے کہ میں سامنے والے کو سمجھاؤں کہ شکر ادا کرو، کہ سامنے والا یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کی میرے اوپر کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں تکلیف کیوں ہوگی میرے ساتھ، فلاں مسئلہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ، فلاں برتاؤ کیوں ہو گیا میرے ساتھ، فلاں نے مجھ سے ایسے بات کر کیسے دی، فلاں نے میرے ساتھ کس طریقے سے معاملات کیے، تو ہم اس چیز کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے بڑی خوبصورت مثال سے کل ایک بات سمجھائی، کل ہی سمجھائی، اور میرے پاس تشریف لائے تھے مسجد کے اندر۔ کہنے لگے ایک آدمی ہے جس کے اکاؤنٹ میں 86,400 روپے ہیں، سنیں، 86,400 روپے، اس میں سے 400 روپیہ ضائع ہو جاتا ہے، کتنے بچ گئے؟ 86,000۔ کتنے بچ گئے جی؟ 86,000 بچ گئے۔ اب اس 86,000 سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا اس 400 پر رونا چاہیے؟
فائدہ اٹھانا چاہیے نا، ایک سیدھی سی بات ہے. ہمارے کہ ایک دن میں ہمارے پاس 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں، مگر 400 سیکنڈ کی ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم پورا دن اس کے اوپر روتے گزار دیتے ہیں. 86,000 سیکنڈ ہم اس 400 کے شکوے میں گزارتے ہیں. یہ 400 سیکنڈ کی تکلیف ہوتی ہے. جو بھی تکلیف آتی ہے، کسی نے ڈانٹ دیا، کسی نے برا سلوک کر دیا، کسی نے بری بات کہہ دی، کسی نے آپ کو سخت برا کہہ دیا، 400 سیکنڈ کی کہانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اگر اس کو کہیں تو 5 منٹ کی بھی سے بھی کم کی کہانی ہوتی ہے، مگر ہم اپنی اسی تکلیف کے اوپر یہ 86,000 سیکنڈ ضائع کر دیتے ہیں. نہیں، اتنا بڑا وقت ہم اس کے اوپر ضائع کر دیتے ہیں. ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جو اللہ نے اتنی کروڑوں کی نعمتیں دی ہیں اس کے اوپر ہم شکر ادا کریں. اہم مضمون ہے، ضروری مضمون ہے، اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں. تو یعنی جتنی نعمتیں ہیں جب آپ اس پہ شکر ادا کریں گے تو اس سے اگلی نعمت پہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی آپ کو ہوگی، ورنہ اللہ نعمت چھین لیتے ہیں. اللہ. چلیں جی، اس کو دیکھ لیجئے. تو یہ بڑا اہم مضمون تھا، میں نے مناسب سمجھا کہ ہم اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے. آگے یہ سورہ، شاید کسی نے سوال بھی کیا تھا، میں دیکھ نہیں سکا گروپ کے اندر، کہ سورہ ابراہیم کو سورہ ابراہیم کیوں کہتے ہیں. تو اس کی وضاحت یہاں پہ آ گئی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار سے یہ دعائیں کی. دیکھیں جی، اس کا سینیریو بہت بڑا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں وہ سینیریو یہاں پر کریٹ نہیں کر سکا. مناسب تو یہ تھا کہ وہ سینیریو بنایا جاتا، پھر آپ کو دکھایا جاتا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا ایک سفر ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے آئے، کس مقام اور کس محل پر کھڑے ہوئے، اور پھر اس مقام اور محل کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 6 دعائیں فرمائی ہیں. یہ 6 دعائیں امت کو بہت زبردست قسم کی تعلیم ہے. امت کو سمجھایا گیا ان دعاؤں کے اندر کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہونے کا مقصد خاص طور پہ کیا ہے، وہ یہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ یہ سورت رکھی گئی، اس لیے کہ اس میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، اور وہ تذکرہ بطور دلیل نقلی ہے. دلیل نقلی کیا ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھیے. جو خطہ عرب ہے، یہ خطہ عرب اس علاقے میں واقع ہے. ٹھیک ہے، یہ عرب ہے، ارض حجاز. آپ ذہن میں رکھیں کہ موبائل، انٹرنیٹ اور ذرائع ابلاغ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ خطہ عرب ہے، اور یہ ہے ارض شام. ٹھیک ہے، یہ ہے ارض عراق. ایگزیکٹ نہیں، وہ میں آپ کو نقشے سے بنا کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے، اور درمیان میں 2 ماہ کا فاصلہ. ٹھیک ہے، اور پھر ادھر یہ ساری بستیاں ہیں، دیگر علاقہ جات ہیں. آج بھی تبوک جائیں تو 22,000 کلومیٹر ہے. یعنی پورے پاکستان کو 2 مرتبہ کراس کر جاؤ جی، پورے پاکستان کو 2 مرتبہ کراس کر جاؤ تو جا کے آپ تبوک پہنچتے ہیں. ارض شام اس سے بھی آگے ہے. ٹھیک ہے، تو اس علاقے میں جو پیغمبر آئے تھے
وہ تھے عاد، سمود، جو اس علاقے کے قریب علاقوں میں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو واضح پیغمبر تھے سب سے اوپر، وہ سیدنا ابراہیم تھے۔ اور سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، تو اکیلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخص ہیں جو اس علاقے میں بھی آئے اور اس علاقے میں بھی آئے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی پیغمبر تھے ان میں سے کوئی بھی اس علاقے میں نہیں آیا، مبعوث ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یعنی مبعوث ہی نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت یونس، حضرت ذوالکفل، حضرت دانیال و دیگر جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ سب کے سب ان علاقوں میں آئے، ٹھیک ہے۔ تو نہیں 22، ہاں 2200 کلومیٹر، 22,000 نہیں بھی، 2200 کلومیٹر۔ تو یہ حضرات ان علاقوں میں آئے، تو ان کے بارے میں جو اخبار تھا وہ عرب کو بالکل بھی نہیں پتا تھا، عرب جانتے ہی نہیں تھے، عربوں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ جو عرب جانتے تھے وہ جانتے تھے تو صرف سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے۔ تو عربوں میں عاد و سمود کے چونکہ باقیات تھے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کے تذکرے ہوتے تھے، مگر پرسنلی لیول پر وہ صرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی کتنی بڑی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے پیغمبر ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے پیغمبر ہیں، اور مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے وہ مرکزی شخصیت ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے اوپر یعنی تھوڑی سی بھی بات اوپر اور نیچے نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق چونکہ کعبۃ اللہ سے بھی ہے اور بیت المقدس سے بھی ہے، یعنی ارض حجاز سے بھی ہے اور ارض شام سے بھی ہے۔ حجاز یعنی عرب کی زمین، عرب کی زمین سب سے اوپر درجے کی ہے، تو سیدنا ابراہیم کا تعلق حجاز کی زمین سے بھی ہے اور شام کی زمین سے بھی ہے۔ لہذا شام کی زمین سے جو مذاہب نکلے، جیسے یہودیت، جیسا کہ عیسائیت، جو کہ دراصل ایک زمانے میں اسلام تھا اور اس کی شکل بگاڑ کے یہودیت بنا دیا گیا، اس کی شکل بگاڑ کے عیسائیت بنا دیا گیا، تو وہ بھی حضرت ابراہیم کے پیروکار تھے اور مشرکین بھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تھے۔ تو یہ اپنی پیروکاری کے اندر جس قدر سچے تھے اس کے حوالے سے یہ تو حضرت ابراہیم کا نام آتے ہی یہ لوگ جو ہے وہ فرما برداری کرتے تھے۔ تو یہاں سے اس حساب سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ کیا دعائیں ہیں؟ یہ 6 دعائیں ہیں، سینیریو میں نے ذکر کر دیا، انشاءاللہ ان 6 دعاؤں کو ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، کچھ سوال وغیرہ کرنا ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سوال ہے، یہ سوال ہے شکر ادا کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں؟ شکر ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ شکر ادا کرنے کا یہ ہے کہ انسان سجدہ شکر کرے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز شکرانہ ادا کرے، 2 رکعت کوئی نعمت ملی ہے تو اس کا شکر ادا کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ زبان سے
شکر کی تسبیح پڑھے، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، اس کی تسبیح پڑھے۔ چوتھا یہ ہے کہ کچھ مال صدقہ کرے بطور شکر کے، کہ شکرانے کے طور پر کچھ مال صدقہ کرے۔ تو یہ چار طریقے حضرات اکابر نے شکر ادا کرنے کے لکھے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کسی انسان سے ملی ہے تو انسان کا بھی شکر ادا کرے، کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور جو ہے، لیکن شکر ایسے ادا نہ کرے کہ سامنے والا شرمندہ ہونے لگے۔ عرب میں بھی کچھ پیغمبر آئے ہوں گے، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جی، عرب میں پیغمبر آئے تھے نا، عاد اور سمود، یہ عرب کے پیغمبر تھے، انہی کا ذکر میں نے کیا۔ اللہم لک الحمد کلہ کی تسبیح بھی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں جی۔ بہتر ہے اپنے مشائخ سے پوچھ کے کریں، جن سے آپ کا تعلق ہے اس سے پوچھ کر کریں۔ اپنے شیخ کو یہ بتانا کہ میں فلاں تسبیح جو ہے وہ میں نے کرنی ہے تو کر لوں، تو بھی یہ کیا طریقہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اس سے کہنا چاہیے فلاں میری حاجت ہے، اس کا ایک وظیفہ ہے، مجھے یہ وظیفہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔